مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ یہ واقعی سچ ہے یا وہ مذاق کر رہے ہیں، پر مجھے یقین کرنا پڑا اس بات پر، کیونکہ میں نے تو حقیقتاً اس بات پر اپنے شوہر اور دیور کو پریشان دیکھا تھا۔ میں بے بسی سے خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہر بار یہی نتیجہ نکلتا تھا، پر کیوں؟ مجھے اس بات نے اس بار سنجیدگی سے پوچھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں اس وقت واقعی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی کہ کیا کرنا ہے اب۔ جب میرے شوہر نے مجھے شہد کا مارا اور کہا، کہاں گم ہو گئی تم؟ میری بات سن کر اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا حل نکالیں؟ ان کی بات پر میں ہوش میں آئی اور پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے دیور کی پریشانی ہو رہی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بات کی وجہ سے اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ نہ اصل بات یہ تھی کہ میرا صرف ایک ہی دیور تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، میری ساس کو فوت ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، میری کوئی نند نہیں تھی۔ اس وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اور دیور کی بھی دیکھ بھال میری ذمہ تھی، اور میں اپنے پورے حق اور سچائی کے ساتھ خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی۔ اب میرے دیور کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، پر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ دیور کا جہاں رشتہ کرتے اگلے دن ہی انکار ہو جاتا، کیونکہ ایک تو میرے دیور کو کم سنائی دیتا تھا، اس کو کانوں میں مسئلہ تھا۔ اس وجہ سے اب جہاں میں نے اس بار رشتہ طے کیا تھا، وہاں سے بھی اگلے دن ہی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا دیور کو کانوں کا مسئلہ ہے، کم سنائی دیتا ہے، کیونکہ میں نے ذرا اس بات کو چھپا رکھا تھا، اس بار کیونکہ جہاں بھی رشتہ کرنے جاتے اگر یہ بات بتاتے تھے تو فوراً انکار ہو جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر نے مجھ سے چھپائی تھی، جبکہ دیور کو پتہ بھی تھی۔ اسی بات کی پریشانی ان دونوں کی تھی، اور مجھے اس پریشانی سے بچانے کے لیے وہ لوگ یہ بات مجھ سے چھپا رہے تھے، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ اس بار کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یہ مسئلہ بھی بیچ میں نہ آئے اور دیور کی شادی بھی ہو جائے۔ میں اپنے شوہر کو تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوچا کہ دیور سے اس بارے میں کچھ بات کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا اس مسئلے کا۔ دوسرے دن میرے پڑوسن نے مجھ سے پوچھا کہ دیور کی شادی کب کر رہی ہو؟ اب تو رشتہ بھی ہو گیا اس کا تو۔ اس بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ میری اداسی دیکھ کر اس نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دی کہ میرے دیور کا وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہے میرے دیور کو کم سنائی دیتا ہے، بس اسی وجہ سے لوگ انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ تو لوگوں کو نہ بتایا کرو، کل کو خود ہی لڑکی شادی کے بعد سیٹ ہو جائے گی تمہارے دیور کے ساتھ، اس کو کون سی اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اس بار تو میں نے یہ بات چھپائی تھی،